السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ کیا خدا موجود ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع پر بات ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ کیا خدا موجود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں پوچھا گیا، اور ہمیشہ طرح طرح سے اس کا جواب بھی دیا گیا۔ لیکن میں آج کی مجلس میں چاہتا ہوں، آج کی اس ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بجائے انسانوں کے کائنات عالم کی دوسری چیزوں سے حاصل کیا جائے، کیونکہ انسان تو کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ اس لیے آئیے اس سوال کو ہم زمین اور آسمان کی ان چیزوں سے دریافت کریں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور کبھی کسی کو فریب نہیں دیتی ہیں۔ آئیے ہم اس سوال کو ان بے زبان چیزوں سے پوچھیں جو زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے اتنا اطمینان بخش جواب دیتی ہیں کہ عقل انسانی حیران، اور بڑے بڑے زبان دراز ان بے زبانوں کے سامنے جو ہے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اچھا آئیے چلیے ہم سب سے پہلے ہندوستان کی مشہور ندی گنگا سے یہ سوال کریں کہ اے گنگا، تو ہی بتا دے کہ کیا خدا موجود ہے؟ تو برادران اسلام، گنگا ندی یقیناً یہی جواب دے گی کہ اے انسان، تو کتنا بھولا اور کس قدر نادان ہے۔ مجھے دیکھ اتنی طاقتور ہوں کہ جوش میں آ جاؤں تو میرا سیلاب بڑے بڑے صحراؤں کو غرق کر دے۔ میں غضبناک ہو جاؤں تو میری موجوں کی تھپیڑے بڑے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ ہمیشہ سینکڑوں گاؤں، ہزاروں بستیاں، لاکھوں انسان اور جانور میرے خوفناک سیلاب کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ میری طاقت، میری قوت دنیا کو مسلم ہے، اور تمام انسان میری بے پناہ طاقتوں اور توانائیوں کا لوہا مانتے ہیں۔ لیکن اے انسان، میری مجبوری و لاچاری کا یہ عالم ہے کہ میں جب سے پہاڑ کے چشمے سے نکلی ہوں ہزاروں برس ہو گئے، برابر میرا سفر جاری ہے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون و قرار نصیب نہیں ہے۔ میں برسا برس سے رواں دواں چلی جا رہی ہوں۔ دنیا کا ہر مسافر چلتے چلتے کچھ دیر ٹھہر کر آرام کر لیتا ہے اور اپنی تھکان دور کر لیتا ہے، مگر میں وہ مسافر ہوں کہ سینکڑوں برس سفر کرنے کے بعد بھی مجھے ایک سیکنڈ ٹھہرنے کی فرصت و مہلت نہیں ہے۔ میں بہت چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤں، آرام کر لوں، کچھ تھکان دور کر لوں، مگر میں بالکل مجبور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے لیے ٹھہرنا اور آرام کرنا محال ہے۔ اے انسان، تو ذرا سوچ تو صحیح کہ کوئی زبردست طاقت ہی تو ہے جو مجھ جیسی طاقت اور ہستی کو اتنا مجبور اور اس قدر بے بس بنائے ہوئے ہے۔ اے انسان، اے غافل انسان، سن وہی زبردست و عظیم طاقت جس کی غالب و قاہر حکومت نے مجھے مجبور و لاچار اور محکوم بنا رکھا ہے، جو مجھے ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہرنے اور آرام کرنے نہیں دیتی۔ اس عظیم طاقت و قوت اور اس قاہر و غالب قدرت والے کا نام خدا ہے، اور وہ بے شک موجود ہے، یقیناً موجود ہے، بلا شبہ موجود ہے۔ برادران اسلام، گنگا ندی کا جواب تو آپ سن چکے۔ اچھا چلیے دنیا کے سب سے مشہور پہاڑ ہمالیہ سے ملاقات کریں، اسے سوال کریں کہ کیا خدا موجود ہے؟ تو یقیناً ہمالیہ بھی اپنی خاموش مگر فصیح زبان حال سے یہی جواب دے گا کہ اے غافل انسان، تجھے معلوم ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، کتنا بڑا اور کس قدر بلند ہوں۔ میرے دامن میں قسم قسم کے ہزاروں تنوع درخت اور طرح طرح کے بے شمار گل بوٹے ہیں۔ سینکڑوں ندیاں میرے چشموں سے جاری ہیں، اور لاتعداد عجائب قدرت کے خزانے میرے جیبوں میں ہیں۔ میری سربلندی کو آسمان بھی جھک کر سلام کرتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں انسان دنیا بھر سے ہر سال میری دیدار اور درشن کے لیے آتے ہیں۔
میری طاقت، میری قوت، میری سربلندی، میری عظمت کا سکہ تمام عالم کے قلوب پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان سب کے باوجود انسان میری مجبوری اور لاچاری کا یہ حال ہے کہ میں ہزاروں برس سے ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ سیر و سیاحت کے لیے میرا بھی دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی چل پھر کر عالم کی سیر کروں، کم سے کم ہندوستان کی جنوبی سرحدوں اور موجیں مارتے ہوئے سمندروں کا نظارہ کر لوں، ہندوستان کے چند بڑے بڑے شہروں کو دیکھ لوں، لیکن کسی زبردست طاقت نے مجھ کو اس قدر مجبور بے بس کر رکھا ہے کہ میں پال برابر بھی اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، پہلو نہیں بدل سکتا۔ اے انسان، یہ وہی زبردست اور عظیم طاقت ہے جو گنگا کو ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہرنے دیتی، وہی لامحدود و بے انتہا قدرت مجھ جیسے طاقتور پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹہلنے نہیں دیتی۔ اسی لامحدود طاقت اور لازوال قدرت والے کا نام خدا ہے، اور وہ یقیناً موجود ہے، بلا شک و شبہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم زمین کے گھاسوں اور پودوں سے پوچھیں کہ سخت پتھریلی زمینوں پر اگنے والی نرم و نازک پودوں، تم بولو اور بتاؤ کیا خدا موجود ہے؟ تو یقیناً گھاس اور پودے یہی جواب دیں گے، اے انسان تو کتنا بیوقوف ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ ہم اتنے نرم و نازک پودے ہیں کہ تو اگر اپنی چٹکی سے ہمیں مسل دے تو ہم پاش پاش ہو کر فنا ہو جائیں گے، لیکن ہم سخت اور پتھریلی زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں، وہ سخت زمین جس کو لوہے کے پھاڑے بھی بمشکل کھود سکتے ہیں۔ ہم اپنے نرم و نازک سروں سے اس زمین کا کلیجہ پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں اور زمین سے غذا حاصل کر کے بڑھتے اور پھولتے پھلتے ہیں۔ اے انسان، کیا تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم جیسے نرم و نازک اور کمزور پودوں کو اتنی طاقت اور توانائی بخشنے والا ضرور کوئی وجود ہے کہ ہم اپنی کمزوری و نزاکت کے باوجود پتھریلی اور سخت زمین کو پھاڑ کر نکل آتے ہیں۔ اے انسان سن، اسی طاقت والے وجود اور اسی قوت والے ہستی کا نام خدا ہے جو یقیناً موجود ہے، بلا شبہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جن کی آنکھوں میں نور بصارت کے ساتھ ساتھ نور بصیرت بھی موجود ہے، وہ ہم گھاسوں اور پودوں کو دیکھ کر بآواز بلند پکار اٹھتے ہیں کہ جو گھاس زمین سے اگتی ہے وہ خدا کی ہستی کا اعلان کرتی ہے، وحدہ لا شریک کا نعرہ لگاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح اگر ہم لمبے لمبے پھلدار درختوں سے سوال کریں کہ اے درختوں تم اس سوال کا جواب دو اور بتاؤ کیا خدا موجود ہے، تو تمام درخت اپنی بے زبانی کے باوجود ایک زبان ہو کر یہی کہیں گے کہ اے دانا ہو کر نادان بننے والے انسان، تو نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ تو کڑوے کھٹے میٹھے پھل والے درختوں کو ایک ہی باغ میں بوتا ہے اور سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود سب درختوں میں طرح طرح کے مختلف شکل و مقدار والے قسم قسم کے مزے والے پھل لگتے ہیں۔ تو اے انسان، وہی علیم و خبیر ذات جو ایک ہی پانی سے ایک ہی زمین میں ہر درخت کے پھلوں میں کڑوے کھٹے میٹھے مختلف مزے پیدا کرتی ہے، اسی قدرت والی حکمت والی ذات پاک کا نام خدا ہے جو یقیناً موجود ہے، بلا شک موجود ہے، بلا شبہ موجود ہے۔ برادران اسلام، یہی وہ مضمون ہے جس کو خداوند قدوس نے بھی بیان فرمایا ہے کہ سنو، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی زمین کے چند ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، زمین کے ایک ہی ٹکڑوں میں انگوروں کے بھی باغ ہیں اور قسم قسم کی کھیتیاں بھی ہیں اور طرح طرح کے کھجور کے درخت بھی ہیں۔ کچھ درختوں کی جڑیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، کچھ درختوں کی جڑیں الگ الگ ہیں، ان سب درختوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہ سب درخت ایک ہی باغ میں ہیں اور ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، پھر بھی ایک کا مزہ دوسرے سے مختلف ہے، پھر ایک ہی مزے والے درختوں کے پھل مزے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ تو اے انسان، ان درختوں اور ان پھلوں کی اس عجیب و غریب نظام قدرت میں عقل رکھنے والی قوموں کے لیے یقیناً بہت بڑی اور بے شمار نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان خدا کو پہچان سکتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ درختوں کی کلیوں، پھلوں بلکہ پتے پتے میں خالق کائنات کے وجود، اس کی ہستی، اس کی قدرت، اس کی حکمت کی لاتعداد نشانیاں موجود ہیں جو جھنجھوڑ کر انسان کو ہوشیار خبردار کر رہی ہیں۔ اے غافل انسان، دیکھ، خدا موجود ہے، یقیناً موجود ہے، بلا شک و شبہ موجود ہے۔
کسی عارف باللہ نے اس مضمون کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ درختوں کے یہ ہرے ہرے پتے اگر انسان بصیرت کی نگاہوں سے ان پر نظر ڈالے تو یہ پتے نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت ہر پتا خدا کی معرفت اور اس کی حکمت و قدرت کا پتہ بتانے والی ایک کھلی ہوئی کتاب اور مفصل دفتر ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ برادران اسلام، یہ تو زمین کی چند مخلوقات تھیں جن کا جواب آپ نے سن لیا۔ اچھا، اب آئیے اور عالم بالا کی کائنات مثلا چاند، سورج اور ستاروں سے ہم یہ سوال کریں کہ اے چاند اور سورج اور ستارے اور آئے آسمان کے ستاروں، تم بتاؤ اور بولو کہ کیا خدا موجود ہے؟ تو یقین رکھیے چاند، سورج اور ستارے یہی جواب دیں گے، اے انسان، تو روزانہ دیکھتا ہے کہ شہروں میں، گاڑیوں میں اور سواریوں اور ٹریفک کے ایکسیڈنٹ اور ٹکراؤ کو روکنے کے لیے طرح طرح کے سینکڑوں انتظام کیے گئے ہیں۔ چوراہوں پر پولیس، سگنل، بتی، سبھی طرح کا نظام ہوتا ہے، مگر پھر بھی روزانہ سینکڑوں ایکسیڈنٹ، تصادم اور ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں۔ مگر چاند، سورج اور ستاروں کے ٹریفک ہزاروں برس سے چل رہی ہیں اور لاتعداد ستارے آسمانوں میں چل پھر رہے ہیں، مگر کبھی بھی سیاروں کی اس ٹریفک میں کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور ایک خاص نظام کے ماتحت عالم بالا کا ہر سیارہ اور آسمانوں کا ہر ستارہ اپنے اپنے طریقے پر آسمانوں اور اپنے اپنے خاص لائنوں پر سفر کر رہا ہے۔ ٹائم ٹیبل کے موافق چاند، سورج اور ستاروں کی ٹریفک ہزاروں برس سے بغیر کسی ایکسیڈنٹ اور ٹکراؤ کے بالکل ٹھیک ٹائم اور وقت پر چل رہی ہے۔ نہ کہ کبھی اس ٹریفک میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ یہ کبھی لیٹ ہوتی ہے، نہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ یہ کبھی اپنے ٹائم ٹیبل سے ایک سیکنڈ آگے بڑھتی ہے، نہ اس کے نظام میں کوئی خلل پڑتا ہے، نہ ان کی رفتاروں میں کم زیادہ کا فرق پڑتا ہے۔ تو انسان تو خود سوچ اور فیصلہ کر کے کوئی بڑی قاہر و غالب طاقت ہی تو ہے جو آسمانوں کے ٹریفک کو ایک اعلیٰ نظام کے ساتھ کنٹرول کر رہی ہے اور بغیر کسی ایکسیڈنٹ اور بلا ٹائم کی خلاف ورزی کے خاص نہج پر چلا رہی ہے۔ تو اے انسان، یہ وہی قاہر و غالب طاقت والا اور وہی فعال لما یریدہ ذات اور وہی علیم و خبیر ہستی خدا ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے، اور وہی یقیناً موجود ہے، بے شک موجود ہے، بلا شبہ موجود ہے۔ برادران اسلام، الغرض زمین و آسمان کی جن چیزوں سے آپ بھی یہ سوال کریں گے کہ کیا خدا موجود ہے، تو یقیناً ہر چیز اپنی زبان حال سے یہی اعلان کرے گی کہ بے شک خدا موجود ہے، کیونکہ مخلوق کا وجود ہی خالق کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے انسان کائنات عالم کے ذرے ذرے کو دیکھ کر خلاق عالم کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں اس کے وجود، اس کی قدرت، اس کی حکمت کی بے شمار دلیلیں اور لاتعداد نشانیاں موجود ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتی تو صبح کافی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن خوش نصیب انسانوں نے زمین و آسمان کی مخلوقات کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا تو روزے روشن کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے اس حقیقت کی تجلی ہو گئی کہ یقیناً صانع عالم اور خالق کائنات موجود ہے۔ وہ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، یعنی یقیناً ان تمام مخلوقات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، جو واحد حقیقی اور بے پناہ قدرت و غلبہ والا ہے۔ حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے حجابی کے یہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ خداوند قدوس کی ذات اس قدر بے پردہ و بے نقاب ہے کہ اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہر ذرہ میں اس کے جلووں کی تجلیاں چمک رہی ہیں۔ جس ذرے میں چاہو اس کے وجود کا مشاہدہ کر سکتے ہو، لیکن اس بے حجابی کے باوجود اس کمال ظہور پر کمال بطون کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ عام انسانوں کے لیے اس کا دیدار و نظارہ غیب بلکہ غیب الغیب بنا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ عوام تو عام بڑے بڑے خواص اور بحر معرفت کے غواص بھی پکار اٹھے کہ معرفت الہی کے سمندر میں ہزاروں کشتیاں اس طرح غرق ہو گئیں کہ ان کا ایک تختہ بھی ساحل مراد تک نہ پہنچ سکا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ کو بھی باوجود ان کی عمر میں فنا ہوا، باوجود یہ کہ ان کی عمر فنا ہو گئی، وہ بحر معرفت میں غرق ہو گئے، مگر
مگر معرفت الہی کا گوہر مراد حاصل نہ ہو سکا۔ اسی مضمون کو کسی دوسرے صاحب ذوق نے کیا خوب کہا ہے کہ آنکھ نے دیکھا ہے جلوے اس میں گویائی نہیں، اور زباں گویا ہے لیکن اس میں بینائی نہیں۔ ایسی حالت میں بھلا ہو کس طرح تیری ثنا، اس میں گویائی نہیں ہے اس میں بینائی نہیں۔ بزرگوں اور بھائیو، عرب کے ایک دانش مند اعرابی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر صحرائے عرب میں سینکڑوں میل دور چلا گیا۔ ایک جگہ اونٹ سے اتر کر وہ اپنے دل میں فخر کرنے لگا کہ میں صحرائے عرب میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ آج تک دنیا کا کوئی انسان اس سنسان بیابان میں نہیں پہنچا ہوگا۔ وہ دل میں اپنے اس کارنامے کو سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہے کہ ریت پر اونٹ کی چند مگنیاں ہیں اور کسی انسان کے قدم کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً چوکا اور بول اٹھا کہ افسوس، میرا خیال غلط تھا، اس مقام پر تو مجھ سے پہلے بھی کوئی شتر سوار آ چکا ہے۔ وہ زور سے کہنے لگا کہ گو میں نے یہاں آنے والے اونٹ اور انسان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اونٹ کی یہ مگنیاں بتا دے رہی ہیں اور پیروں کی نشان اعلان کر رہے ہیں کہ اس مقام پر مجھ سے پہلے کوئی اونٹ اور کوئی انسان ضرور آ چکا ہے۔ پھر اس اعرابی کے قلب میں اچانک خدا کی معرفت کا نور چمک اٹھا اور وہ چلا کر زور سے یہ اعلان کرنے لگا کہ جب اونٹ کی مگنیاں سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس راستے سے اونٹ گیا ہے اور قدم کا نشان دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنے یہاں سے گزرا ہے، تو پھر یہ برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین، یہ موجیں مارنے والے سمندر کیوں کلیم و خفی ذات کے موجود ہونے پر دلالت نہ کریں گے؟ جب ہم نے مگنی کو دیکھ کر اونٹ کو جان لیا، نشان قدم کو دیکھ کر انسان کو جان لیا، تو ہم آسمانوں اور زمینوں اور سمندروں کو دیکھ کر یقیناً پہچان سکتے ہیں کہ ضرور ان مخلوقات کا کوئی خالق ہے، یقیناً ان مصنوعات کا کوئی صانع ہے جو طاقت و قدرت والا، علم و حکمت والا، سبوح و قدوس اور حی و قیوم ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ برادران اسلام، اسی مضمون کو قرآن مجید نے بار بار اپنے حکیمانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن رات کا عدل بدل ہونے میں عقل والوں اور نگاہ بصیرت رکھنے والوں کے لیے معرفت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں اور عظیم الشان دلائل موجود ہیں۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ سمندر میں اگر ایک نیا پیسہ ڈال دیا جائے تو فوراً غرق ہو جاتا ہے، مگر لاکھوں ٹن کے لوہے اور تانبے کا بنا ہوا جہاز جس پر ہزاروں لاکھوں ٹن کا بوجھ لدا ہوا ہے، وہ سمندر کی سطح پر ایک ہلکے پھلکے تنکے کی طرح تیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اتنا وزنی ہونے کے باوجود غرق نہیں ہوتا۔ کیا یہ خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کا بے مثال نمونہ اور روشن جلوہ نہیں ہے؟ یہی وہ منظر ہے جس کی تصویر قرآن پاک نے کھینچی ہے۔ اے آنکھ والے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ تعالیٰ کی ہمت سے چل رہی ہیں تاکہ اللہ تم لوگوں کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائے؟ یقیناً کشتیوں میں صبر و شکر ادا کرنے والے بندوں کے لیے بہت زیادہ اور بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سمندر غرض تمام چیزیں خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر گواہ ہیں، اور کائنات عالم کی ہر چیز میں خدا کے وجود وہ ہستی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور زبان و بے زبان سب ایک زبان ہو کر اعلان کر رہے ہیں خلاق عالم سارے خلائق جو واحد حقیقی و معبود تحقیقی ہے یقیناً موجود ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے۔ برادران اسلامیہ، منقول ہے کہ ایک مرتبہ خدا کے منکروں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر لیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کسی عقلی دلیل سے خدا کے وجود کو ثابت کیجیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اچھا، پہلے تم لوگ میری ایک بات سنو، پھر جو تمہارا جی چاہے کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج دریا میں ایک ایسی کشتی دیکھی ہے جو مال اور سامان سے لدی ہوئی تھی اور طوفان کے موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس پر کوئی ملاح نہیں تھا، وہ کشتی خود بخود ہر گھاٹ پر ٹھہرتی تھی اور مالکوں کا سامان اتار دیتی تھی اور پھر طوفان کی موجوں سے بچتی ہوئی آگے چلی جاتی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ہی کہنے میں پائے تھے کہ منکرین خدا کی جماعت شور مچانے لگی، غلط غلط غلط، بالکل غلط، یہ سراسر جھوٹ ہے اور بالکل عقل کے خلاف ہے۔
امام نے فرمایا کیوں، کیا غلط بات ہے، میری بات کیوں عقل کے خلاف ہے؟ تو منکرین کہنے لگے کہ اے امام، ہماری عقل کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی کشتی بغیر اللہ کے اس طرح طوفانوں کے موجوں میں سلامتی کے ساتھ چلی جائے۔ تو امام نے مسکرا کر فرمایا کہ سبحان اللہ، جب ایک کشتی عقل کے نزدیک بغیر اللہ کے نہیں چل سکتی تو یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں آ سکتی ہے؟ راوی کا بیان ہے کہ حضرت امام کی اس نورانی تقریر سے منکرین کے دلوں میں معرفت الہی کا ایسا نور چمک اٹھا کہ ان کے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں توحید الہی کا آفتاب و مہتاب طلوع ہو گیا۔ سب کے سب رو پڑے اور بولے کہ امام افسوس، ہم آستہ غافل و جاہل رہے، آپ کی ملاقات ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی اور آپ کے یہ چند کلمات طیبات ہمارے لیے معرفت الہی کے دفتر بن گئے۔ سب کے سب بے اختیار پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں حق سے فضائے آسمانی گونجنے لگی اور تمام منکرین مشرب اسلام ہو کر نعمت کونین سے سرفراز اور دولت دارین سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت میرا حضرات اس وقت ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ سن کر آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک خدا کے منکر اور مغرور متکبر نے کسی اللہ والے فقیر سے کہا، اگر خدا موجود ہے تو وہ ہم کو کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم تو اس وقت تک خدا کو موجود نہیں مانیں گے جب تک ہم خدا کو آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ مست مولا فقیر نے ایک پتھر اٹھا کر اس مغرور کے سر پر دے مارا۔ خدا کا منکر پتھر کھا کر درد سے چیخ اٹھا اور فقیر کو گھسیٹ کر قاضی کی کچہری میں لے گیا۔ قاضی نے پوچھا، کیوں میاں صاحب تم نے اس کو پتھر کیوں مارا؟ فقیر بولا، حضور میرے پتھر مارنے سے انہیں کیا ہو گیا؟ منکر خدا چلا کر بولا، ارے میں درد سے بے چین ہو گیا اور کیا ہوا؟ فقیر نے جواب دیا، تو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ فقیر نے جواب دیا، میں تو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ تمہارے سر میں درد ہے، اگر واقعی درد موجود ہے تو مجھے دکھا دو، میں جب تک آنکھ سے درد کو نہ دیکھ لوں گا ہرگز تسلیم نہیں کروں گا، اور درد موجود ہے تو پھر دکھاؤ۔ فقیر قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ عزت مآب واقعی یہ ہے کہ اس مغرور نے مجھ سے کہا اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں تو جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لوں کبھی نہیں مان سکتا کہ خدا موجود ہے۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کے سر پر پتھر مارا، اگر اس کے سر میں درد موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں تو جب تک درد کو آنکھ سے نہ دیکھ لوں ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ یہ مجھے اپنا درد دکھاتے تو میں بھی اپنے خدا کا دیدار کرا دوں گا۔ فقیر کا جواب سن کر منکر خدا حیران رہ گیا اور قاضی صاحب بھی ہنس کر کہنے لگے کہ واقعی ایسے سرفروں کا علاج پتھر ہی ہے۔ حاضرین محترم، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کوئی ایسی مختصر اور سیدھی سادی دلیل بیان کیجیے جس سے آسانی کے ساتھ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ، ہر انسان کی پیدائش نطفے سے ہوئی، ہر انسان کے چہرے میں آنکھ، ناک، کان، پیشانی، رخسار اور تھوڑی ہے، اور یہی سب سامان ہر انسان کے چہرے میں، اور ہر انسان کا چہرہ بھی ایک ہی طرح کا ہے، لیکن اس کے باوجود مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ ناچیز نطفے سے پیکر جمیل انسان کا پیدا ہونا، پھر سب کے چہروں کی بناوٹ یکساں اور سب کے چہروں میں ایک ہی سامان ہونے کے باوجود ہر انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے ممتاز اور مختلف ہے، تو کیا یہ بلا کسی علم و حکمت والے صانع و خالق کی صنعت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا بھلا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ بلا کسی بنانے والے کے خود بخود بن جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو بس سمجھ لو وہی حکمت والا اور وہی طاقت و قدرت والا خالق و ثانی ہے، ثانی خدا ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمن نے بستہ میں حمد الہی کا ترانہ گاتے ہوئے اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا وہ ثانی مطلق ہے کہ نطفے کو پری جیسی حسین و جمیل صورت عطا فرماتا ہے۔ خدا کے سوا کون ہے جو پانی پر کوئی صورت بنا دے؟ یہی وہ مضمون ہے جس کو رب العالمین جل جلالہ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرما کر بندوں کو اپنی معرفت کی دعوت دی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی اے بندو تم یوں پہچانو کہ اللہ وہی ہے جو ماؤں کے بچے دانیوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے۔
اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی ایک اسی قسم کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے کہ 70 منکرین نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے خدا موجود ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شہتوت کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہی شہتوت کا پتا اگر تاتار کا ہرن کھا لے تو یہ مشک بن جاتا ہے، اور اگر بکری اسی پتے کو کھا لے تو یہ پتا مینگنی بن جائے گا، اور اگر ریشم کا کیڑا اس پتے کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا، اور اگر شہد کی مکھی اس کا رس چوس لے تو وہ شہد اگلتی ہے۔ تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کو بناتا ہے؟ باوجود کہ شہتوت کے پتے کی طبیعت ایک ہی ہے، پھر بھی اسی ایک پتے سے اتنی مختلف قسم کی چیزیں بنا دینے والا کون ہے؟ بس سمجھو کہ وہی قدرت و حکمت والا ہے جس نے ایک ہی پتے کو کہیں مشک بنا دیا، کہیں مینگنی بنا دیا، کہیں اس کو ریشم کا رخ بخشا، کہیں اس کو شہد تو کہیں مینگنی بنا دیا، کہیں اس کو ریشم کا رخ بخشا، کہیں اس کو شہد کی صورت عطا فرما دی، پھر مشک و شہد کی بھی مختلف قسم بنا دی۔ وہی علیم و قدیر ذات خدا ہے اور اسی کا نام اللہ ہے۔ حضرت امام شافعی کی یہ نورانی تقریر سن کر منکرین کے سینوں میں پتھر سے زیادہ سخت دل ایک دم موم سے زیادہ نرم ہو گئے، اور سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمین و آسمان کی تمام کائنات، نباتات و جمادات، حیوانات، غرض ہر چیز خداوند قدوس کے وجود و ہستی کی کھلی ہوئی نشانی اور روشن دلیل ہے۔ ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ انسان عقل کی روشنی میں فہم و تدبر کے ساتھ کائنات علم پر نظر ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے کہیں لقوم یعقلون فرمایا اور کہیں لأولی الالباب فرمایا، یعنی زمین و آسمان میں خدا کے وجود کی نشانیوں کو دیکھ لینا یہ صرف عقل و سمجھ والوں ہی کا حصہ ہے، اور اس دولت لازوال سے صرف وہی لوگ مالا مال ہو سکتے ہیں جو اپنی عقلوں کو غور و فکر اور فہم و تدبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم اللہ جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں خدا کے وجود کی بے شمار ایسی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن ان نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور عقل کی روشنی میں نور بصیرت سے ان آیات یعنی نشانیوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ خداوند عالم نے ایک دوسری آیت میں کتنی کریمانہ انداز سے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کے کناروں میں اور خود ان کی ذاتوں میں ہم اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، سچ فرمایا ہے معبود حقیقی نے کہ خود ہر انسان کی ذات میں خدا کا وجود اور اس کے عجائب باتیں قدرت کی انگنت نشانیاں موجود ہیں، مگر افسوس کہ انسان اس قدر غافل اور اپنی نفسانی خواہشات میں منہمک ہے کہ خداوند آفتاب و خداوند قدوس کی ان آیات بینات اور روشن دلیلوں سے منہ پڑے ہوئے ہے، اور آفتاب و مہتاب سے زیادہ تابناک دلائل توحید سے آنکھ میچی ہوئی ہے۔ حضرات، انسان کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ اسد اللہ الغالب نے حقیقت انسانی کے نقاب کو شائع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتحسب انکا جرم صغیر وفیک طول عالم اکبر، یعنی اے انسان، کیا تیرا خیال ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ نہیں، اے غافل و نادان انسان، ارے تیرے اندر تو ایک بہت بڑا عالم سمٹا ہوا ہے۔ برادران اسلام، شیر خدا کا ارشاد ہے کہ یہ آسمان اور زمین کا عالم، یہ نباتات و جمادات و حیوانات کی دنیا، یہ تو عالم اکبر یعنی ایک بڑی دنیا ہے، اور انسان عالم اصغر یعنی چھوٹی دنیا ہے۔ اس لیے خالق کائنات کا فرمان ہے کہ وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں عالم اکبر میں بھی ہے، جو زمین و آسمان کے کنارے سے اس کنارے تک بکھری ہوئی پھیلی ہوئی ہے، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلی ہوئی ہیں، اور خداوند قدوس کے شواہد قدرت و دلائل وجود عالم اصغر میں بھی ہیں، یعنی انسان کے جسم میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک
ایک ایک بوٹی، ایک ایک ذرے، ایک ایک رونگٹے اور بال میں خداوند لم یزل ولا یزال کے بے مثل مثال شواہد و دلائل موجود ہیں۔ پھر اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ تم عالم اکبر کی نشانی کو دیکھتے ہو، نہ عالم اصغر کی روشن دلیلوں پر نظر ڈالتے ہو؟ اگر تم زمین و آسمان کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے تو کم از کم اپنے وجود و ہستی، اپنے جسم و جان ہی کی نشانیوں میں غور و فکر کے ساتھ نظر ڈالو، اور خدا کے وجود و توحید اور اس کی قدرت و حکمت پر ایمان لاؤ۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں نے بار بار عقل انسانی کو جھنجھوڑ کر متنبہ کیا اور بتایا کہ نادان، یعنی اے انسانوں، بھلا کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اس نے تم کو ایک بے جان نطفے سے جاندار انسان بنایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر موت کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اس کے دربار میں دوبارہ حاضر کیے جاؤ گے۔ تو برادران اسلام، در حقیقت انسان کی ذات ایک عالم اصغر ہے، اور انسان اگر اپنے وجود ہستی کو غور و فکر کی نظر سے دیکھ لے تو اس کی اپنی ذات میں اس قدر عجائبات قدرت و شواہد و وحدانیت نظر آئیں گے کہ یقیناً اس معرفت الہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات کو پہچان لیا، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا در حقیقت اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا، کیونکہ انسان کی ذات میں خداوند قدوس کی معرفت کی ایسی نشانیاں اور روشن دلیلیں ہیں کہ جس طرح انسان چمکتی ہوئی تیز دھوپ کو دیکھ کر سورج کے وجود کا اقرار کرنے پر موجود ہے، ٹھیک اسی طرح انسان اپنی ذات میں لاتعداد آیات بینات اور بے شمار شواہد قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد خالق کائنات کے وجود کا اعتراف کرنے پر موجود ہے، مجبور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر آفاقی آیات یعنی زمین و آسمان کی نشانیوں میں نظر کرے تو اس کو یہی اعتراف کرنا پڑے گا کہ اپنی ذات میں پائی جانے والی نشانیوں میں غور و فکر کرے گا تو یہی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ پتلی کی طرح نظر سے مستور ہے تو آنکھیں جسے ڈھونڈتی ہے وہ نور ہے تو نزدیک رگے جاں سے اس پر یہ بعد اللہ اللہ کس قدر دور ہے تو۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے جسم میں زمین و آسمان کی تمام کائنات کے نمونے موجود ہیں؟ مثلا انسان کے بال یہ عالم نباتات یعنی درختوں اور گھاسوں کا نمونہ ہے، اور انسان کے سر کی بناوٹ پہاڑوں اور آسمانوں کی بناوٹ کا نقشہ ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے سوراخ زمین کے غاروں اور پہاڑوں کی کھڑیوں کا منظر ہے۔ آنکھوں کے چشموں کی روانی اور آنکھوں کے چمک میں ستاروں کے جگمگاہٹ کی عکاسی ہے۔ یوں ہی انسان کا چکنا بدن زمین کے ہموار صحراؤں اور ریگستانوں کا خاکہ پیش کر رہا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ انسان کے جسم کی بناوٹ عالم اکبر یعنی زمین و آسمان کی مخلوقات کے تمام نمونے موجود ہیں۔ لہذا اگر انسان اپنی انہی اعضاء، اپنی کھال، رگوں، پٹھوں اور گوشت ہڈیوں کے ساخت اور ہر عضو میں چھپی ہوئی طاقتوں اور قوتوں اور ان کے عجیب و غریب نظام عمل، ان کی اعتدال، ان کی یکسانی، ان کے کمال، ان کے حسن و جمال پر ایک لمحہ کے لیے بھی عبرت کی نگاہ ڈالے اور فہم و تدبر سے کام لے تو نہ صرف انسان کی زبان بلکہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال پکار اٹھے گا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی بہت ہی برکت والا ہے تمام مخلوق کا بہترین خالق جس کا نام اللہ ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، میں نے عرض کیا کہ انسان عالم اصغر ہے، یعنی زمین و آسمان کے تمام کائنات کا نمونہ انسان ہے، اور کائنات زمین و آسمان کے تمام عجائبات قدرت انسان کی ذات میں پنہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری عبادتوں میں پورا جسم انسانی کام نہیں کرتا۔ دیکھیے روزہ بھی عبادت ہے، مگر روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے نیت کے ساتھ رک جانا، یہی روزہ ہے۔ آپ نے غور کیا روزہ رکھنے میں صرف منہ اور شرمگاہ عبادت کرتے ہیں، باقی اعضاء روزہ رکھنے میں کچھ بھی عمل نہیں کرنا پڑتا، باقی اعضاء کو روزہ رکھنے میں کچھ بھی عمل نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید صرف منہ سے ہوتی ہے، ہاتھ پیر وغیرہ اعضاء یہ جسمانی کچھ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، اس میں بھی جسم کا کوئی عمل ہی نہیں۔ حج میں بھی رکن صرف دو ہی ہیں، ایک میدان عرفات میں ٹھہرنا، دوسرا طواف کعبہ۔ اس میں بھی تمام اعضاء انسانی کا مصروف عمل ہونا ضروری نہیں، مگر نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے ادا کرنے میں پورا بدن بلکہ جسم کا جوڑ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ قرات، تسبیح، دعائیں پڑھنے میں منہ، زبان، ہونٹ مشغول ہوتے ہیں۔ قیام میں رکوع، سجدہ، قوم ہو، جلسہ، قعود وغیرہ میں سارا جسم بدن کی بوٹی رگ
پٹھا جوڑ مصروف عبادت ہو جاتا ہے۔ گویا ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو کائنات عالم کی ہر چیز عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے، اور عالم اصغر و عالم اکبر دونوں ایک ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس لیے نماز تمام عبادتوں میں افضل والا ہے۔ برکیف یہ تو ضمناً ایک بات نماز کے بارے میں بھی آپ نے سن لی۔ میں نے شروع سے عرض کر رہا تھا کہ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود کی دلیل ہے، اور بلا شبہ عالم کا بنانے والا موجود ہے، وہی اللہ ہے۔ برادران اسلام، خدا کا وجود ایک ایسی کھلی ہوئی روشن حقیقت ہے کہ ہر عقل والا جس طرح یہ یقین رکھتا ہے کہ 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں، سورج چمکدار ہے، آگ گرم ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ایک عاقل کو اس بات کا حق یقین ہے کہ خلاق عالم یعنی اللہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوائے ان چند دہریوں کے جو علم کا نام لے کر جہالت کے گھوڑے پر سوار ہیں، بلکہ خود جہالت و گمراہی کی سواری بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی ذی عقل خدا کے وجود کا منکر نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ دہریہ اور منکر خدا بھی جب بھی ان کو قدرت قہری کا تھپڑ لگ جاتا ہے تو پھر یہ بیچارے بھی اللہ اللہ پکارنے لگتے ہیں۔ چنانچہ مولانا روم علیہ رحمہ نے ایک مغرور منکر خدا کا واقعہ مثنوی شریف میں تحریر کیا ہے کہ وہ متکبر کہیں سے گزر رہا تھا کہ ناگہاں ایک قاری نے سورہ ملک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ یعنی اگر تمہارا پانی زمین میں دھس کر خشک ہو جائے تو خدا کے سوا اور کون ہے جو پھر تمہارے سامنے بہتا ہوا پانی لا سکتا ہے؟ آیت سن کر یہ مغرور گھمنڈ سے بولا کہ اس پانی کو ہم اپنی تیز اور دھاردار آلات کے ذریعے اوپر لائیں گے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ مگر انجام کیا ہوا؟ مولانا روم فرماتے ہیں، فلسفی صاحب اپنے غرور میں فلسفہ بگھار کر جو رات میں سوئے تو کیا دیکھا کہ خواب میں ایک نہایت ہی طاقتور شخص ہے، اور اس مغرور کے گال پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ گال ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا اور دونوں آنکھیں پھٹ کر بہہ گئی، اور آنکھوں میں جو نور کا ایک قطرہ پانی تھا وہ زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ تماچا مار کر خواب ہی میں یہ شخص کہنے لگا کہ اے بد نصیب، اگر واقعی تو سچا ہے کہ اپنے کدال پھاوڑے سے زمین میں جذب ہو جانے والی پانی کو بغیر خدا کی مدد کے باہر نکال سکتا ہے تو پہلے اپنی آنکھوں کے 2 قطرے پانی کو واپس لا کر دیکھا۔ مغرور منکر خدا جس کو اندھیرے میں بڑی دور کی سجا کرتی تھی، جب صبح کو اٹھا تو ایک دم بالکل اندھا تھا، چاروں طرف ٹٹولنے لگا، سائنس کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اسی طرح ایک لطیفہ یاد آ گیا جو سننے کے قابل ہے۔ ایک سیٹ صاحب بہت ہی مغرور تھے، پھر کریلا اور نیم چڑھا اور لندن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آ گئے۔ بس پوچھئے مت، ہر وقت ڈاروں کی تھیوری سے بنے پھرتے تھے اور دن رات سائنس اور فلسفہ بگھارا کرتے تھے۔ ایک دن 25,000 روپے پتلون کی جیب میں رکھ کر موٹر خریدنے کے لیے بمبئی چلے گئے۔ گھر سے نکلتے ہی ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ مولانا صاحب فرمایا کہ کہاں سیٹھ جی، کہاں چلے؟ سیٹھ جی نے اکڑ کر جواب دیا، ہم بمبئی جاتا ہے، موٹر خرید کر لائے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی اس طرح کہو کہ انشاءاللہ میں موٹر خرید کر لاؤں گا۔ ایک دم سیٹھ جی کے رگے غرور بھڑک اٹھی اور سائنس کا بخار آ گیا۔ تیوری چڑھا کر منہ بگاڑ کر بولے، میں تم مولویوں کو کی انشاءاللہ نہیں مانتا۔ جی اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ روپیہ جیب میں ہے، موٹر کمپنی میں ہے، خدا چاہے یا نہ چاہے میں تو موٹر خرید ہی لوں گا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ سیٹھ جی توبہ کرو اور ایمان رکھو، بغیر خدا کے مرضی کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کسی کام کا بھی ارادہ کرو تو پہلے انشاءاللہ کہہ لیا کرو، اس کی برکت سے خداوند کریم تمہارا کام پورا کر دے گا۔ مگر گھمنڈ کا پتلا سیٹھ ناک پھلا کر چل دیا اور ایک مرتبہ بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ مگر خدا کے شان جیسے ہی سیٹھ جی بمبئی کے اسٹیشن پر پہنچے، کسی گرہ کٹ نے سیٹھ جی کے جیب کا صفایا کر دیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ موٹر کی کمپنی پہنچے اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی اور نوٹ غائب تھے۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے اور دل دھڑکنے لگا اور لمبا لمبا سانس لینے لگے۔ پسینہ پوچھتے ہوئے موٹر کمپنی سے باہر نکلے۔ اب خیال آیا کہ واقعی مولانا نے سچ فرمایا تھا کہ بغیر خدا کے مرضی کے ذرہ نہیں ہل سکتا،
اور ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہہ لینے سے کام بخیر و خوبی ہو جاتا ہے۔ سیٹھ جی پچھتانے لگے اور دل ہی دل میں توبہ کرنے لگے اور دل میں ٹھان لی کہ اب بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے کوئی بات زبان سے نہیں نکالوں گا۔ غمگین منہ لٹکائے گھر پہنچے تو سیدھے مناظر صاحب کے پاس گئے۔ مناظر صاحب نے فرمایا کیوں سیٹھ جی موٹر لے کر آ گئے؟ تو سیٹھ جی ہکلاتے ہوئے بولے کہ نہیں حضور۔ مولانا نے فرمایا کیوں؟ سیٹھ جی کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں، عجیب معاملہ ہوا کہ میں انشاءاللہ بمبئی پہنچا تو انشاءاللہ ایک گرکٹ نے میری جیب کاٹ لی، پھر انشاءاللہ میں موٹر کمپنی میں گیا، پھر انشاءاللہ بڑا صدمہ ہوا، پھر انشاءاللہ میں گھر چلا آیا۔ حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، انشاءاللہ اب ہمیشہ کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت معاف کر دیجئے انشاءاللہ، میرے حق میں دعا کیجئے انشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے غریب مولانا نے کہا انشاءاللہ کہو تو سیٹھ جی اردو کے آٹے کی طرح کڑ گئے، مگر جب قہر الہی کا تھپڑ منہ پر پڑا تو ہر سانس میں انشاءاللہ کہنے لگے۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، بس یہی حال منکرین خدا کا ہے۔ مصیبت پڑنے پر ان کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ روسی کمیونسٹ ہر سال خدا کا جنازہ نکالتے تھے اور کہا کرتے تھے خدا اور مذہب دونوں کو مٹا دے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ مگر جب 1940 عیسوی میں ہٹلر کے بم اور قہر خداوندی بن کر ماسکو اور لینن گراڈ کی کھوپڑی پر دمادم پڑنے لگے تو اسٹالن جی نے اپنے مورچوں کے ساتھ خدا کو یاد کیا اور گرجا گھروں میں عیسائیوں سے اور مسجدوں میں مسلمانوں سے دعائیں کروانے لگے۔ سچ ہے کہ پڑا جب چاند پر جوتا تو قول حافظ کا یاد آیا کہ عشق آسا نمود اول مگر افتاد مشکل ہا۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، ہر صاحب عقل خدا کے وجود کا قائل ہے، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی اللہ کے وجود پر ایمان لاتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پیغمبر اگر آپ ان کافروں سے سوال کریں گے کہ بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کافر بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے، مگر ہاں فرق یہ ہے کہ خدا کا وجود ماننے والوں میں سے کچھ نادانوں نے یہ ظلم کیا کہ وہ دو اور تین خداؤں کے قائل ہو گئے، یہاں تک کہ بعد مشرکین تو 36 کروڑ دیوتاؤں کو خدا مان کر پوجنا شروع کر دیا۔ عرب کے مشرکین کا یہ حال تھا کہ قبیلہ کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ان ظالموں نے تو یہاں تک ظلم کیا کہ سفر میں ستو اور مٹھائیوں کے بت بنا کر ساتھ لے جاتے تھے، اور جب پوجا کا وقت ہوتا تو ان بتوں کے سامنے خوب بھجن گا کر ان کی عبادت کرتے، اور بھجن سے فارغ ہو کر جب بھوک لگتی تو انہیں دیوتاؤں کا بھوجن کر لیتے تھے۔ مگر اسلام نے اسی خدا پرستی کو شرک ٹھہرا کر باطل قرار دیا اور اعلان کر دیا قل هو اللہ احد، یعنی اللہ موجود ہے اور صرف وہ ایک ہی ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے نزدیک توحید کے بغیر خدا کا وجود مان لینا یہ گمراہی میں خدا کو نہ ماننے ہی کے برابر ہے۔ خدا کے وجود کا سچا ماننے والا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے وجود کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے اور تمام معبودان باطل کی نفی کرے کہ شرک سے اظہار بیزاری کرے۔ یہی وہ برحق خدا پرستی ہے جس کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تعلیمات نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرات خوب سمجھ لیجئے کہ جس طرح عجائبات قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے ایک صحیح العقل انسان کو خدا کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کائنات عالم میں تفکر و تدبر کرنے سے یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ یہ نظام عالم کی یکسانیت، یہ کائنات عالم کا نظام محکم، یہ زمین یا آسمانی سارا جہان بے بانگ دوحل اعلان کر رہا ہے کہ غافل انسان یقیناً خدا موجود ہے اور وہ بلا شبہ ایک ہی ہے۔ حضرات مجھے ایک بڑھیا کی کہانی یاد آ گئی۔ یہ غریب چرخہ کاٹ رہی تھی کہ ایک فلسفی آپ پوچھا ہے بڑھیا تو یہ بتا کیا خدا موجود ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں بے شک خدا موجود ہے۔ تو فلسفی نے کہا کہ کوئی دلیل بھی ہے؟ بڑھیا کہنے لگے ہاں یہی میرا چرخہ دلیل ہے کہ خدا موجود ہے، کیونکہ میرا یہ چرخہ جب تک میں اس کو چلاتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے، اور چرخہ جو ہے چلتا رہتا ہے، اور جب میں چھوڑتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ تو جب میرا یہ ننھا سا چرخہ بغیر چلائے چل نہیں سکتا تو بھلا زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ پھر فلسفی نے سوال کیا اچھا ہے بڑھیا یہ تو پتا کہ خدا ایک ہی ہے؟ دو بڑھیا جذبہ ایمانی کے ساتھ تڑپ کر بولی خدا صرف ایک ہے اور اس کی دلیل بھی میرا یہی چرخہ ہے، کیونکہ اگر میرے اس چرخے کو دو عورتیں مل کر چلائیں تو دو حل سے خالی نہیں،
ایک میں اور وہ دونوں ایک ہی طرف چرخے کو گھمایا تو چرخے کی رفتار تیز ہو کر میرے دھاگے کو توڑ ڈالے گی، اور اگر ایک جانب چرخے گھماؤ اور وہ دوسری جانب چرخے کو چلائے تو ظاہر ہے کہ چرخہ چلنے کے بجائے ٹوٹ پھوٹ کر لکڑی کا ڈھیر بن جائے گا۔ تو اسی طرح اگر اس نظام عالم میں دو خداؤں کا عمل دخل ہوتا تو ہر کسی نظام عالم اس خودی و سلامتی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، بلکہ سارا نظام عالم تہو بالا ہو کر تمام کائنات برباد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، یہ وہ ایمانی عقل ہے جس پر فلاسفروں اور سائنسدانوں کی عقل قربان ہے۔ ایک بے علم چرخہ کاٹنے والی بڑھیا نے وجود باری تعالی اور توحید الہی کے مسائل کو اس طرح حل کر دیا کہ اس طرد اسلال پر ہزاروں رازی اور غزالی سر دھنتے رہ جائیں۔ یہی وہ مضمون و حکیمانہ طرز استدلال ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے داعیانہ انداز میں پیش فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں چند خدا ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ بہرحال برادران اسلام میں خدا کے وجود پر ایمان لانا اسی وقت معتبر ہے جب عقیدہ توحید کے ساتھ ہو، اور اسلامی توحید یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اپنی ذات و صفات میں بے مثل و مثال ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح خدا کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اس کی تمام صفتوں پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ جس طرح خدا کی ذات کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح خدا کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اخلاص جس کو میں نے شاید پڑھا بھی تھا کہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی جوڑا بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اسی سورہ مقدسہ کا ترجمہ ہوا۔ پہلی آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ہے ذاتی واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، ہے ذاتی واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنے اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ دوسری آیت ہے اللہ صمد، میں خداوند قدوس کی صفت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ صمدیت کا بیان ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارا عالم، تمام جہان اپنے وجود، اپنی ہستی اور اپنی بقا میں خدا کا محتاج ہے۔ اس کو کسی کی عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا عالم اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، بہرحال وہ معبود برحق ہے۔ تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی ذات رشتے ولادت اور باپ بیٹا ہونے سے پاک ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کا رد و بلیغ ہے کہ قرآن مجید میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اس طرح یہود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ معاذ اللہ خدا کے بیٹے اور خدا کے دوست ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے ان باطل پرستوں کے غلط عقیدوں کا رد کر دیا کہ خدا نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ چوتھی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس میں بھی عیسائیوں کا رد ہے۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام معاذ اللہ خدا کی بیوی ہے، تو اس آیت میں اس باطل عقیدے کی بھی پرخچے اڑا دیے گئے کہ خداوند قدوس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ برادران اسلام، سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اب اسی سلسلے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، اس کو بغور سن لیجیے۔ یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی صفتوں میں سے کسی صفت کا بھی انکار کرنا کفر ہے، اس طرح خدا کی ذات یا صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہرگز کبھی معاف نہیں ہوگا وہ مشرک کی کہ کبھی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، ہاں شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کرنے والوں میں سے جسے اللہ چاہے گا اس سے بخش دے گا۔ برادران اسلام، شرک کیا ہے، اس کی حقیقت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل فضلائے دیوبند بڑی کثرت سے شرک کی ڈگری لوگوں میں تقسیم کرتے پھرتے ہیں اور بات پر مسلمانوں کو شرک بناتے رہتے ہیں۔ ان کا فتویٰ ہے کہ انبیاء اولیاء کی قبروں پر دور دور سے قصد کر کے جانا شرک ہے، قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہے، قبر پر چادر یا غلاف ڈالنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ملاشے میں قیام کرنا شرک ہے،
دلہا کو سہرا باندھنا شرک ہے۔ غرض تقویت الایمان اور بہشتی زیور کی شرکیات کو پڑھ کر تو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ اٹھنا شرک، بیٹھنا شرک، چلنا شرک، کھڑا رہنا شرک، گویا روئے زمین پر کوئی مسلمان ہی باقی نہ رہا، سب مشرک ہی ہو گئے۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ کس قدر ان لوگوں کے ہاں شرک کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ دن رات یہ لوگ شرک کا فتویٰ تقسیم کرتے رہتے ہیں، مگر ان لوگوں کے شرک کا ٹوکرا ختم ہی نہیں ہوتا۔ روزانہ نئے نئے شرک ان لوگوں کے ہاں جنم لیتے رہتے ہیں۔ وہی بات ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک رافضی ایک سنی سے کہنے لگا کہ بھائی، ہم لوگوں کے ہاں لعنت کا بہت بڑا خرچ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو تبرع بکتے وقت تمام صحابہ اور کروڑوں سنیوں پر لعنت بھیجنی پڑتی ہے۔ تو سنی نے جواب دیا کہ ہاں صاحب، ہونا بھی جیسی آمدنی ویسا خرچ۔ اگر آپ لوگوں کی لعنت کی آمدنی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ جیسے بدعقیدہ لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آخر سوچیے تو یہی کہ آپ لوگوں کے ہاں کہیں شمار ہے کہ کس قدر لعنت کی آمدنی ہے۔ خیر، بہرحال تو یہ عرض کر رہا تھا کہ شرک کے معنی کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہر قدم پر آپ فیصلہ کر سکیں کہ کون سا عمل شرک ہے اور کون سا نہیں۔ لہذا غور سے سنیے۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ خدا کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، یا تو اس طرح کہ خدا کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسی کہتے ہیں، اسی طرح کہ خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار ماننا جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ برادران ملت، دیکھیے علامہ تفتازانی نے فیصلہ کر دیا کہ شرک کی دو ہی صورتیں ہیں، کہ کسی کو خدا کے سوا واجب الوجود مانا جائے، دوسرا یہ کہ خدا کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مان لیا جائے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی بھی مسلمان انبیاء اولیاء کو واجب الوجود یا لائق عبادت مانتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر تقویت الایمان و بہشتی زیور کے شرکیات کو بجوز اس کے کہ یہ ان لوگوں کا افتراء ہے جو امت رسول کے موحد مسلمانوں کو بلا وجہ مشرک بنا رہے ہیں۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ جوش محبت و کمال اشتیاق یا رسول اللہ کرنے والا رسول اللہ کو واجب الوجود یا لائق عبادت مانتا ہے؟ پھر بلا وجہ اس پر شرک کا فتویٰ لگا کر ایک موحد سنی مسلم کو مشرک ٹھہرانا ہے، اس کو دین و ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کو ہر بار مسلمان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو بلا وجہ کافر و مشرک بتانا کتنا بڑا جرم اور جرم عظیم ہے۔ کاش علماء دیوبند اس پر نظر رکھتے اور خداوند قدوس کی وعید شدید سے ڈرتے، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے۔ اللہ نے جس چیز کو شرک نہیں فرمایا، خواہ مخواہ یہ لوگ اس کو شرک بناتے ہیں۔ جہاں کسی سنی نے رسول غیب کہا کہ رسول غیب جانتے ہیں یا علی مشکل کشا ہیں یا غوث اعظم مدد فرماتے ہیں، بس دیوبندی دارالافتاء گرجنے اور برسنے لگتا ہے۔ تم نے شرک کا کلمہ بول دیا، اللہ غیب جاننے والا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، لہٰذا اگر رسول غیب جاننے والا یا علی مشکل کشا یا غوث اعظم کو مدد کرنے والا کہا گیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو سنی بھائیو، اگر دیوبندی لوگ یوں کہیں تو تم فوراً ان لوگوں سے سوال کرو کہ بتاؤ اللہ موجود ہے یا نہیں، اللہ زندہ ہے یا نہیں؟ تو یقیناً کہیں گے اللہ موجود ہے، اللہ زندہ ہے۔ تو پھر تم یہ سوال کرو اچھا بتاؤ تم موجود ہو یا نہیں، تم زندہ ہو یا نہیں، تو جھک مار کر وہ کہیں گے کہ ہاں ہم تو موجود ہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو پھر ان لوگوں سے پوچھو کیوں جناب، اللہ بھی موجود ہے، تم بھی موجود ہے، اللہ بھی زندہ ہے، تم بھی زندہ، یہ تو شرک ہو گیا، تم نے اللہ کی صفت کو اپنے اندر بتایا۔ تو دیکھنا کس قدر چمک کر جواب دیتے ہیں کہ موجود اللہ کی صفت بھی ہے اور ہماری صفت بھی ہے، حیات اللہ کی صفت بھی ہے اور ہماری بھی، مگر ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا وجود اور حیات دونوں ازلی ابدی ہیں، ذاتی اور حقیقی ہیں، اور ہمارا وجود و حیات یہ حادث و فانی اور عطائی ہیں۔ خدا واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں، کہاں واجب کہاں ممکن، کہاں ذاتی کہاں عطائی۔ تو برادران اسلام، تم بھی سینہ تان کر جواب دو کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا غیب جاننے والا ہے اور رسول بھی غیب جاننے والے ہیں، خدا بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا ہے، خدا بھی مدد فرمانے والا ہے، غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، مگر خدا کا علم غیب اور اس کی مشکل کشائی اور امداد ذاتی ہے۔ غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، مگر خدا کا علم غیب اور اس کی مشکل کشائی اور اس کی امداد ذاتی ہے اور ازلی ابدی ہے، اور رسول کا علم غیب، علی کی مشکل کشائی، غوث اعظم کی امداد حادث و فانی اور عطائی ہے۔ کہاں قدیم کہاں حادث، کہاں ذاتی کہاں عطائی۔ لہٰذا اگر تم اپنے کو موجود اور زندہ مان کر مشرک نہیں ہوئے تو ہم رسول کے علم غیب اور علی کی مشکل کشائی اور غوث کی فریاد رسی مان کر کس طرح مشرک ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان خود ساختہ محیطین کی ایک عادت یہ بھی ہے
کہ اکثر سنیوں کو دیکھ کر محض اظہار ثانی کے لیے لوگ اپنے کری اور بھدے نغموں میں یہ شعر گنگناتے ہیں کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی فوراً یہ شعر پڑھنا شروع کر دیں، پھر یقین فرمائیے کہ لوگ منہ لٹکا کر ایک طرف بڑھ جائیں گے اور داڑھی کھجانے لگیں گے۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سیٹھ اور منسٹر، یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ یہ لوگ بیماریوں میں ڈاکٹروں سے امداد طلب کرتے ہیں، مدرسوں، مسجد اور تبلیغ کے نام پر اپنے تن پروری کے لیے مالداروں اور سیٹھوں سے مالی امداد مانگتے ہیں۔ منسٹروں اور نیتاؤں سے دن رات المدد المدد ان کا شعار بن چکا ہے۔ بات بات پر القیاس القیاس یا پولیس ان کا وظیفہ ہے، مگر ذرا بھی ان کی توحید کے شیشے کو ان کے پتھروں سے ٹھیس نہیں لگتی۔ مگر ہم غریب سنی اگر کسی مزار پر بوقت مراقبہ اپنے باطن کی ترقی کے لیے استمداد کریں یا جذبہ عقیدت و جوش محبت میں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ پکار دیں تو ان کی توحید پر شرک کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ ہزاروں مرتبہ غیر اللہ سے ہزاروں قسم کی امداد طلب کریں، پھر بھی موحد اور ہم مقبولان بارگاہ الہی سے باذن اللہ ذرا استعانت کریں تو مشرک۔ افسوس ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، حاکم حکیم داد اور دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی صاحب کی خبر ہے۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، مگر میں یہ عرض کر چکا کہ توحید اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب کہ ذات کے ساتھ ساتھ اس کی تمام صفات پر بھی ایمان لایا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح رحمان و رحیم اور خبیر و علیم وغیرہ اس کی صفات ہیں، اسی طرح اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تمام رسولہ کا مرسل اور ان کا بھیجنے والا ہے۔ اس لیے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا بھی توحید کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کوئی شخص اگر خدا کی صفت رحمان یا رحیم کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسی طرح اگر کوئی رسولوں اور نبیوں کا انکار کر دے تو در حقیقت اس نے خدا کی صفت اور مرسل کا انکار کر دیا، لہٰذا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور چونکہ خدا کے آخری پیغمبر شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے مصدق ہیں، اس لیے جس نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اس نے تمام رسولوں کو مان لیا اور خدا کی صفت مرسل پر پوری طرح ایمان لایا، اس لیے وہ سچا موحد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پورے کلمے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک کوئی شخص اس پورے کلمے پر ایمان نہیں لائے گا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ موحد اور جو اس پورے کلمے پر ایمان لائے گا وہ گویا تمام ضروریات دین پر ایمان لایا اور سچا مسلمان اور پکا موحد بن گیا۔ برادران اسلام، پڑھیے بآواز بلند ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہاری شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے پہ کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں،
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔